الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء اور دینی مائیں اور بہنیں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے روٹی کپڑے سے زیادہ، ٹھکانے اور امن سے زیادہ، کھانے پینے بیوی بچوں کی نعمت سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ کو ایسے ماننا جیسے کہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اللہ سے ایسا ہی تعلق رکھنا جیسا کہ اللہ نے ان سے تعلق رکھنے کا حکم دیا ہے. اسلام سے زیادہ کوئی محفوظ مذہب دنیا میں نہیں ہے. دنیا والوں کے پاس کتابیں ہیں، بائبل کی کتابیں ہیں، انجیل کی کتابیں ہیں، گیتاؤں کی، نہ یہ پتہ ہے کہ کس نے لکھا ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ کس زمانے سے اس کا تعلق ہے، نہ اس کی تفہیم اور تشریح اور اس کی تفسیر ایسے کی گئی جیسے قرآن کی تفسیر کی گئی، جیسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تشریح کی گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، ان کی حدیثوں کو نقل کرنے والے محدثین، بلکہ ان کی حدیثوں کے نقل کرنے والوں کی بایوگرافی اور ان کی زندگیاں لائبریری کی لائبریریاں محفوظ ہیں کہ جس میں ہزاروں علماء کی زندگیاں، کب پیدائش ہوئی، کہاں موت ہوئی، کیسے زندگی گزاری، استاد کون تھے، ان کے کمالات و اخلاق. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. الحمدللہ علی نعمت الاسلام. ایسا معتدل مذہب کہ جس میں عقل کے تقاضے بھی ہوں، دل کے تقاضے بھی پورے ہوں، جسم کی ضرورت بھی پوری ہو، روح کی ضرورت بھی سمجھائی گئی ہو، دنیا بھی بنتی ہو، آخرت بھی بنتی ہو. یہ صرف اور صرف اسلام میں ہے. انصاف، مرد کی بناوٹ جیسی ہے ویسی ہی ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز دی گئی. عورت کی بناوٹ جیسی ہے، اس کے جذبات جیسے ہیں، ویسی ہی اس کو ذمہ داریاں دی گئی. مرد کو عورت بنانے، عورت کو مرد بنانے کی کوئی حرکت اسلام نے نہیں کی ہے. اسلام ہی نمونہ ہے ساری دنیا کے لیے. خلافت عثمانیہ 650 سال، اور یہاں پر مغلیہ سلطنت 700 سال سے زیادہ، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین کا زمانہ، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا زمانہ، 50 سال کا زمانہ. آدھی دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو گیا، آدھی دنیا سے قتل و غارت گیری کا خاتمہ ہو گیا، اور ان کے غلاموں کے غلام عثمان امپائر
خلافت عثمانیہ کے 650 سال میں آدھی سے زیادہ دنیا بغیر پاسپورٹ کے، بغیر بارڈروں کی رکاوٹ کے، ہر مذہب والے کو پوری انصاف اور اپنائیت اور امن کے ساتھ پیسفلی رہنے کا موقع دیا گیا۔ اس کے لیے جیسے ذہین ترین لوگ پیدا ہوئے، ایسے ذہین ترین علماء، انٹلیکچوئلز کبھی بھی کسی مذہب میں پیدا نہیں ہوئے۔ اسلامی قانون کی ایک ایک دفعہ اور شریعت کے ایک ایک حکم پر اتنا لکھا گیا، اتنا پڑھایا گیا، اتنا اپلائی کیا گیا کہ دنیا میں کسی اور قانون پر اتنی محنت نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک عالم، ایک ایک ریفارمر، ایک ایک مصلح، ایک ایک مجدد، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ جو دوسری امتوں کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی علامہ شبلی نعمانی نے لکھا الفاروق نامی کتاب میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انٹلیکچوئل لیول کیا تھا، امانت اور دیانت کیسی تھی، قوم اور ملت کا درد کیسا تھا، نئے شہر ٹاؤن پلاننگ انہوں نے کیسے کی، پولیٹیکل سسٹم کیسے نبھایا، دوسری قوموں کو آپ نے کیسے سنبھالا، یہ ساری باریکیاں الفاروق میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھ کر ایک صاحب نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اس لیے کہ عمر مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں اس لیے کہ عمر جیسا با کمال اور ذہین ترین اور جینیس آدمی مسلمان ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھا کرو، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ بھی اذلنا اللہ، اگر ہم اسلام چھوڑ کر عزت کو تلاش کریں گے ہم ذلیل تو ہو جائیں گے، عزت نہیں ملے گی۔ پہلا کام میڈیا پروپیگنڈا کرتے رہے، دشمن سازشیں رچتا رہے، پہلا کام میں اور آپ مثالی مسلمان بن کر بتلائیں، آئیڈیل قسم کا مسلمان بن کر بتلائیں۔ مسلمان پڑوسی کیسے ہوتا ہے، مسلمان کا گاڑی چلانے کا انداز کیسے ہوتا ہے، مسلمان امپلائی اور ملازم کیسے ہوتا ہے، مسلمان ڈاکٹر اور وکیل کیسے ہوتا ہے، یہ اصل مثالی بننا۔ اگر میں مثالی اور آئیڈیل مسلمان ہوں تو میڈیا کا پروپیگنڈا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، میں امانت دار اور آنیسٹ ہوں، میڈیا مجھے چور کہتا رہے نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر میں چور ہوں اور میڈیا کہتا رہے کہ میں امانت دار ہوں، سچا انسان ہوں، اس کا مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یورپ کے ملک میں ایک کیب ڈرائیور اس نے پیسنجر کو بٹھایا اور جہاں تک اس کی ٹرپ تھی اس کو پورا کر دیا۔ کرنے کے بعد جب منزل پر پہنچے تو میٹر پر دیکھا کہ $300 ہے۔ اس نے کہا آپ مجھے $250 دیجیے۔ بیٹھے ہوئے پیسنجر نے کہا کہ 300 کا میٹر ہے، آپ نے 50 روپے کیوں کم کر دیے، $50 کیوں کم کر دیے؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک جگہ پر یو ٹرن لینا چاہیے تھا، میں نے وہاں پر یو ٹرن نہیں لیا،
میں نے اپنی غلطی سے اور اپنی غفلت سے 1.5-2 کلومیٹر میں نے زیادہ چلا دیے، اسی لیے بجائے $250 کے $300 کا بل آیا ہے۔ یہ $50 میری غلطی کا نتیجہ ہے، میری غفلت کا نتیجہ ہے، وہ میں آپ سے لینا نہیں چاہتا۔ مثالی تاجر، مثالی مسلمان ٹرین کا سفر کر رہے تھے، ٹی ٹی صاحب کو الگ سے کمرہ دیا جاتا ہے۔ ایک ہندو پنڈت رات کے اندھیرے میں اپنی جوان بچی کو لے کر سفر کرنا چاہ رہا تھا، پورے ڈبے بھرے ہوئے۔ ان ٹی ٹی صاحب کے ڈبے کی طرف آیا اور یہ کہا کہ بیٹا رات کا سفر ہے، بہت لمبی مسافت ہے، دوسرے ڈبے بھرے ہوئے ہیں، میرے ساتھ میری لڑکی ہے، آپ اجازت دے دو تو آپ کے ڈبے میں آ جاتا ہوں۔ اس نوجوان مسلمان ٹکٹ چیک کرنے والے شخص نے اپنے ڈبے میں بٹھایا۔ پوری رات گزر گئی، نہ نگاہ اٹھا کر دیکھا، نہ کوئی غلط قدم اٹھایا۔ سویرے جب وہ پنڈت اترنے لگا تو اس نے کہا کہ بابو اگر کوئی دوسرا ہوتا تو رشوت مانگتا، آپ نے تو رشوت بھی نہیں مانگی ہے، میری طرف سے محبت میں یہ تحفہ، یہ پیسے رکھ لیجیے۔ تو اس مسلمان انجینئر نے کہا کہ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، میں نے آپ پر احسان نہیں کیا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، میں نے انسانیت کا تقاضا پورا کیا ہے۔ یہ مثالی مسلمان، یہ مثالی مسلمان۔ آج بھی کئی ایسے ہمارے مسلمان سرکاری امپلائیز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے میونسپل میں بڑی پوسٹ سے نوازا، کلیکٹریٹ میں بہت اونچی پوزیشن اللہ نے انہیں دی، رشوت لینے کے بڑے بڑے موقع آئے، ٹھکرا دیا۔ کانٹریکٹر آ کر کہتا ہے، ٹھیکیدار آ کر کہتا ہے کہ دوسرا کوئی اور امپلائی ہوتا تو ہمیں 50-60 ہزار کی رشوت دینا پڑتا، 1,00,000-2 لاکھ کی دینا پڑتا، آپ کو ہم دینے کے لیے خوشی سے تیار ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، میرے اپنے کام کی تنخواہ ملتی ہے، مجھے یہ اضافی اوپر کی رقم لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے کام کی تنخواہ مل رہی ہے۔ امانت دار، اس ملک میں ہم مثالی مسلمان بن کر رہے ہیں۔ بہت بڑے جج گزرے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر، ان کا نام تھا عافیہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مہدی کا زمانہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ ایک مرتبہ وہ آئے اور یہ کہا کہ میں اس جج کی کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، میں ریزائن کرتا ہوں، استعفیٰ دیتا ہوں۔ تو خلیفہ مہدی نے کہا کہ کیا بات ہو گئی؟ میرے پاس کچھ دن پہلے ایک آدمی کیس لے کر آیا، میں نے اس سے بات کی اور یہ کہا کل آ جانا، وہاں پر فیصلہ کریں گے عدالت میں۔ اس نے کچھ رقم پیش کی، میں نے کہا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میں رشوت نہیں لیتا۔ دوسرے دن جب میں کورٹ میں بیٹھا ہوں، عدالت میں بیٹھا ہوں، ایک طرف وہ آدمی تھا جس نے پیسے پیش کیے اور دوسری طرف وہ آدمی تھا جس نے پیسے نہیں پیش کیے۔ میرے دل میں نرم گوشہ آ گیا تھا، میرے دل میں سافٹ کارنر آ گیا تھا، میری طبیعت میں نرمی آ گئی تھی، جھول آ گیا تھا، لچک پیدا ہو گئی تھی اس آدمی کے لیے جس نے رشوت پیش کی۔ میں اپنی طبیعت کا اتنا کچا ہوں تو مجھے اس کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کامیاب لوگ تھے، یہ کامیاب لوگ تھے، آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والے۔ قاضی شریک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جب جج کی کرسی پر آ کر بیٹھتے تو ایک پرچی نکالتے اور پڑھ کر اسے رکھ دیتے۔
اور پھر اس کے بعد مقدمے اور کیسز دیکھا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد وہ پرچی نکال کر دیکھی گئی تو اس میں لکھا ہوا تھا یا شریک اذکر الصراط وحدتہ واذکر الموقف بین یدی اللہ، اے شریک اللہ کے سامنے حاضری کو نہ بھولنا، پل صراط پر گزرنے کو نہ بھولنا، موت تو آگ دبوچ لے گی، قبر کے گڑھے میں تو جانا ہے، جتنا بھی دوڑے گا اللہ کی زمین سے باہر نہیں نکلے گا۔ یہ ایک جملہ ہے، یہ ایمان کی وہ چنگاری ہے کہ جو اس جج کو اس کرسی پر امانت دار باقی رکھے ہوئے ہے۔ اگر ہم نے سب کچھ پڑھا، ایمان نہ اپنایا، امانت نہ اپنائی، ہمارے پاس علم نہیں آیا ہے۔ تعلیم خدمت کے لیے حاصل کی جاتی ہے، تجارت کے لیے نہیں۔ تعلیم خدمت کے لیے حاصل کی جاتی ہے، ملازمت اور نوکری کے لیے نہیں۔ بہت چھوٹے لوگ ہیں جو نوکری کے لیے پڑھتے ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں جو قوم کی خدمت کے لیے پڑھتے ہیں۔ روزی صرف اللہ کی تقسیم سے ملتی ہے، انسانوں کی عقل سے نہیں۔ روزی صرف اللہ کی تقسیم سے ملتی ہے، انسانوں کی ڈگریوں سے نہیں۔ دو ڈگری والوں کا مقدر ایک نہیں ہوتا، ایک باپ کے دو بچوں کی قسمت ایک نہیں ہوتی، ایک گلی کے دو دکانوں کی آمدنی ایک نہیں ہوتی، ایک نمبر حاصل کرنے والے ٹاپرز کی قسمت ایک نہیں ہوتی۔ اللہ ہی اللہ ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم۔ آدمی روزی نہیں بڑھا سکتا، مقدر کی برکت بڑھا سکتا ہے، برکت بڑھا سکتا ہے۔ فکر ہونی چاہیے آدمی کو برکت بڑھانے کی۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم پڑھیں اسلام کو، ہم پڑھیں ویسٹرنائز کلچر کو۔ ہمارے ملک کا جو پرانا سلیبس ہے لارڈ میکالے نے بنایا ہے، اور جو موجودہ سلیبس پورے ملک میں ہے ہندوانہ میتھولوجی کا، ہندوانہ نظریات کا، ہمیں وہ سلیبس بھی پڑھنا ہے اور حقیقی اسلام کی سچی تعلیمات بھی پڑھنا ہے۔ اگر ہم نے سارا سوشل پڑھ لیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین معاشرہ بنایا تھا، صحابہ صحابیات کا، حیا اور پردے کا، بیوی شوہر کی وفاداری کا، ماں باپ کی خدمت گزاری کا، حلال کاموں کا، سود و بیعت سے دوری کا، فیشن پرستی سے پاکی کا، اگر وہ مدینے کا معاشرہ اور وہ سوشل ہم نے اگر نہیں پڑھایا، حقیقت میں ہم نے سماج کے علم کو نہیں پڑھا ہے۔ ساری سائنس ہم نے پڑھ لی، بنانے والے اللہ کو نہیں پہچانا، یہ علم نہیں، یہ جہالت ہے۔ ہمیں انگریزی کی مہارت بھی آ جائے دعوت دینے کے لیے، انگلش زبان کی مضبوطی بھی آ جائے ضرورت پوری کرنے کے لیے، میٹھی زبان بھی آ جائے میری بیٹی کو، میٹھی زبان بھی آ جائے میرے بیٹے کو۔ اگر کئی زبانیں آ گئی، تیلگو بھی، ہندی بھی، انگریزی بھی، عربی بھی، لیکن میٹھا بولنے نہ آیا تو میں علم کی طرف نہیں بڑھ رہا ہوں۔ جن ڈگریوں کے آنے کے بعد ماں باپ پر میری آواز اونچی ہو جائے، جن ڈگریوں کے آنے کے بعد میرا استاد مجھے چھوٹا نظر آنے لگ جائے، یہ میرے علم کی ترقی نہیں، یہ جہالت کی ترقی ہے۔ جن ڈگریوں کے آنے کے بعد کپڑا میرے جسم پر چھوٹا ہونے لگ جائے، جن ڈگریوں کے آنے کے بعد میرا کپڑا میرے جسم پر بوجھ ہونے لگ جائے، تو یہ جہالت ہے، یہ علم نہیں ہے۔ حیا علم ہے، پاک دامنی علم ہے، اصل علم کی حقیقت، اصل علم کی حقیقت۔ قاضی
حیا بن شریح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جج تھے اسلامک ورلڈ کے، اپنے شاگردوں میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، ماں آ کر کہتی بیٹا جا مرغیوں کو دانہ ڈالا۔ اتنا بڑا آدمی اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھا ہوا شرم محسوس نہیں کرتا تھا، جی امی ابھی ڈالا ہے، جی امی ابھی ڈالا ہے۔ ادب۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا، میں نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، بطور عبادت کے نہیں، بطور لذت کے، لطافت کے، نعمت کے۔ میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا حارثہ بن نعمان کو جنت کی یہ نعمت دی گئی اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے ساتھ برتن میں کھانا نہیں کھا پاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کوئی عذر ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی گوشت کے ٹکڑے کو میری ماں اٹھانا چاہے اور میں اٹھا کر کھا لوں، میں اتنی تکلیف بھی اپنی ماں کو نہیں دینا چاہتا، میں اتنی تکلیف بھی اپنی ماں کو نہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے تعلق اور سلوک کو اپنے والدین کے ساتھ، یہ باپ کتنا تھکتا ہے، کس بوجھ کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے، اس مہنگائی کے زمانے میں کیسی پرورش کر رہا ہے۔ اگر ہم نے ان کی دعا نہیں لی تو کوئی ڈالر ہماری قسمت نہیں بنا سکتا، اگر ہم نے ان کی دعا نہیں لی کوئی ریال ہمارا فیوچر روشن نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی کہتا ہوں کہ ماں باپ شریعت کے خلاف حکم نہ دے، شریعت کے خلاف حکم نہ دے۔ ماں باپ کا حق اللہ کے حق سے زیادہ نہیں ہے، ماں باپ کا حق شریعت کے حق سے زیادہ نہیں ہے۔ ماں باپ بھی اللہ کے طے کیے ہوئے حدود کی پابندی کرے، اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے تجربات سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام دیا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کی والدہ کہتی تھی چلو عمر بن زید یا زید بن عمر سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اپنے زمانے اونٹ کا زمانہ تھا، اونٹنی کو بٹھاتے، والدہ کو بٹھاتے، ان عالم کے پاس لے جاتے، وہ عالمہ ان کی والدہ ان عالم سے مسئلہ پوچھتی، وہ عالم امام ابو حنیفہ سے پوچھتے، امام ابو حنیفہ ان کو بتاتے، وہ امام ابو حنیفہ کی ماں کو بتاتے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے برتری اور جتلانے اور بدتمیزی کا معاملہ نہیں کیا ہے۔ آج ہمارے پیچھے رہ جانے کی بڑی وجہ اپنے پیچھے اساتذہ کی دعاؤں کا نہ ہونا ہے، اپنے پیچھے ماں باپ کی دعاؤں کا نہ ہونا ہے۔ صرف ڈاکٹر بننا یہ تقاضا نہیں ہے، صرف انجینئر بننا یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے لا پڑھنے والے، جوڈیشل سسٹم میں جانے والوں کی، ہمیں ضرورت ہے بڑے بڑے پی ایچ ڈیز اور پروفیسر بن کر اس ملک کی یونیورسٹیز کی باگڈور کو سنبھالنے والوں کی، ہمیں ضرورت ہے جرنلزم اور میڈیا میں جا کر اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات اور پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا جواب دینے والوں کی، ہمیں ضرورت ہے ایسی مثالی ٹیچر خواتین کی کہ جو اپنے پڑھنے والیوں کو اسلامی قانون کے بارے میں، اذان کے بارے میں، پردے کے بارے میں، نکاح و طلاق کے بارے میں، خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں وہ دوسروں کو بھی مطمئن کر سکے اور خود بھی مطمئن ہو کر چل رہی ہو۔ اصل کیریئر تنخواہ کا بڑھنا نہیں ہے، اصل کیریئر انسانوں کو نفع پہنچانا ہے۔ وہ کیریئر نہیں ہے کہ ڈگریوں کے غم میں نکاح کے تقاضے کو ٹھکرا دیا جائے،
مجھے MBA کرنا ہے، مجھے MBBS کرنا ہے، مجھے IT کرنا ہے، ضرور کرو، لیکن اپنی حیا کو داغدار کیے بغیر، اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کے ساتھ اپنے پردے کو نقصان پہنچائے بغیر۔ سر سید احمد خان مرحوم، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن غیرت اور حمیت بھی بڑی چیز ہے۔ سر سید احمد خان کے زمانے میں ایک انگریز اورنٹیلسٹ نے، مستشرق نے اعتراضات کیے، اس کا نام تھا سر ولیم میور نام کا۔ اسلام پر، سیرت پر یہ سوال۔ سر سید احمد خان صاحب انگلش نہیں جانتے تھے، لندن گئے، وہاں کی لائبریریوں سے کتابوں کو پڑھا، انگلش کتابیں پڑھوا کر اردو میں سمجھتے، اردو میں جواب لکھ کر انگلش میں ٹرانسلیشن کرواتے۔ جائیداد بکتی چلی گئی، لیٹر لکھتے تھے اپنے دوست کو، میرے گاؤں کی فلاں زمین بیچ دو، میرے گھر کے فلاں پیتل کے برتن بیچ دو، میں اسلام پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراض کی کتاب کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ، ایک آنکھ میں شوگر آ گئی، دوسری آنکھ باقی رہ گئی۔ حضرت شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب تک میری ایک آنکھ بھی باقی ہے میں اسلام کی طرف سے دفاع کر کے رہوں گا، اور علم کی روشنی میں قلم کی طاقت سے کتابیں لکھ کر ان اعتراض کرنے والوں کا سنجیدہ جواب، علمی جواب میں دے کر رہوں گا۔ قربانی کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے ہیں۔ ریالوں پر بکنے والے، ڈالروں پر بہنے والے، چبوتروں میں مرنے والے، فون کی نالیوں میں، گندے گٹر میں اپنی راتوں کو گزارنے والے، ان سے اتنے اونچے کام نہیں ہوتے ہیں۔ اونچے کاموں کے لیے اونچی صفات چاہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، کئی دماغوں کا انسان، یہاں کا وزیر تعلیم، اور جو انہوں نے ایجوکیشن سسٹم کا ڈھانچہ بنایا تھا، وہی ڈھانچہ بنیادی طور پر 75 سال سے اس ملک میں چل رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، جیلوں کی ہوا، ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، امبیڈکر سے لے کر نہرو تک کی ملاقاتیں، انگریزی، عربی، اردو، قرآن، حدیث، تاریخ پر گہری نظر، آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کا حوصلہ، اور پھر اس کے ساتھ قربانیاں۔ ان کی بیوی تھی تاج دلہن رحمت اللہ علیہا، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، انتظار میں تھی کہ آخری دیدار شوہر کا ہو جائے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ مختلف سفر میں تھے اور گھر والی کا انتقال ہو گیا، اور آخری دیدار بیوی کو اپنے شوہر کا نہیں مل سکا۔ اپنے پیٹ کے لیے جینے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام نہیں لیا ہے۔ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جن کو امت کے مسائل سے دلچسپی نہ ہو وہ ہم میں کا مسلمان نہیں ہے۔ جس کو قوم کے مسائل کا درد نہ ہو وہ ہم میں کا کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں پر آنے والے ماں باپ سے میں کہتا ہوں، یہ ہماری کھانے کی دعوتیں عداوت بن چکی ہے۔ یہ سانچک سے لے کر جمعگی تک، اور یہ مرنے سے لے کر چہلم دہم تک کہ یہ دعوتیں ثواب پہنچانے کا ذریعہ نہیں، عذاب میں ڈالنے کا ذریعہ بن چکی ہے۔ کیسے طلباء کا ناغہ کروایا جاتا ہے، کیسے ہوم ورک میں کوتاہی کروائی جاتی ہے، کیسے فیسوں کے ادا کرنے میں۔ آپ کے اسکول والوں نے نہیں کہا مجھ سے فیس کے بارے میں بات کرو، لیکن ہم ادارے چلاتے ہیں، اداروں میں ہم جانتے ہیں کہ فنکشن ہالوں پر خرچ کیا جاتا ہے لیکن تعلیم پر خرچ نہیں کیا جاتا ہے۔ شادی کی شاپنگ میں کمی نہ آئی، ہفتے میں 3 مرتبہ گوشت لانے میں کمی نہیں آئی۔ ساری فقیری، ساری مہنگائی، سارا کورونا صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے آیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں
2 سال پروموٹ کر دینے کی وجہ سے علم آ جائے گا، کاغذ آ جائیں گے، علم نہیں آئے گا۔ بہت ضرورت ہے ماں باپ کو تعاون کرنے کی، اور ایسی عداوت والی دعوتوں کو، اخلاق اور تعلیم کو تباہ کرنے والے فنکشنز کو چھوڑنے کی، تعلیم اور تربیت پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات ہمارے لیے نمونہ ہے اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام، مائنورٹی، بزدلی اور رولنگ پارٹی، یہی ہماری طبیعتوں پر مایوسی کی کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ حالات طبیعت کے خلاف تو ہوتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں۔ طوفان جگانے کے لیے آتے ہیں، اسپیڈ بریکر آگاہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان حالات کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں اضطراری طور پر پورا مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مائنورٹی میں نہیں تھے، تنے تنہا شکر کے جذبے کے ساتھ، صبر اور تقوی کے ساتھ مصر کے بازار میں بیچے گئے، شکایت نہیں زبان پر، کنویں میں ڈالے گئے، شکایت نہیں زبان پر۔ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، اپنی جوانی کو داغدار نہیں کیا، محنت کی جیل میں رہ کر بھی، ٹوٹے ہوئے حالات میں رہ کر بھی، اور وہ امانت کے ساتھ دل جیتا کہ پورے ایگریکلچر سسٹم کو چینج کر دیا، پورے فائنانس سسٹم کو سنبھالا۔ 7 سال میں غلہ خوب اگایا جائے، 7 سال امانت داری سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ بادشاہ وقت نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ ایسا بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ سورسز دیے، حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ کھلے حالات اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ جتنے راستے کھلے ہیں ان راستوں پر چل کر بتاؤ، تو پھر جو راستے بند ہیں اللہ تعالیٰ اسے کھول کر بتلاتا ہے۔ جو ماں زچگی کی تکلیف جھیلتی ہے وہی ایک نئے خاندان کو آباد کر پاتی ہے۔ جو مسلمان اور جو قوم کا فرد مجاہدے، قربانی، عزیمت، لانگ ٹائم پلاننگ، ہمہ جہتی پلاننگ لے کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی سے نئی قوم اور نئی امت کو تیار کرتے ہیں۔ زچگی کی تکلیف کے بغیر نسل وجود میں نہیں، قربانی اور مجاہدے کے بغیر نئی قوم کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے اور اس اسکول کو مبارک فرمائے، ہر آنے والے کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ دعا چلے بھائی دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها إلى أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدیر۔ اے اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کی نحوست نسلوں میں منتقل نہ فرمائیے۔ اے اللہ اس اسکول سے اور سارے مسلمان اداروں سے کامیاب انسانوں کو تیار فرما، مثالی مسلمانوں کو تیار فرما، ہماری تربیت فرما، ہمارے پاس آنے والوں کی تربیت فرما، مایوسی سے نکال دیجیے، جذباتیت سے نکال دیجیے، اسلام کا سچا پکا داعی بنائیے، شہدائی بنائیے، اپنا ولی بنائیے، خاص دوست بنائیے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، بیٹوں کی حفاظت فرما، رکاوٹوں کا خاتمہ فرما، ماں باپ کو صحت و عافیت دے، درجات کو بلند فرما، ان کے معاشی معاشرتی بوجھ کو ہلکا فرما۔
اے اللہ ساری عصبیتوں کا خاتمہ فرما، بدامنی اور ظلم کا اس ملک سے خاتمہ فرما، پورے عالم سے خاتمہ فرما۔ اے اللہ زندہ رکھیے، اسلام پر زندہ رکھیے، موت دیجیے ایمان پر موت دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔